بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری 23ویں ویڈیو ہے۔ 22ویں ویڈیو میں نے جو بیان کیا اس کو تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں۔ میں نے بیان کیا کہ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ کروایا تاکہ وہ لوگ آپس میں امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس کو میں نے 22ویں پارٹ میں 22ویں ویڈیو میں نے بیان کیا کہ کس طریقے سے امن و شانتی قائم ہو ملک میں، مسلمانوں کے درمیان نان مسلم کے درمیان کس طریقے سے شانتی قائم ہو، محبت قائم ہو، بھائی چارہ قائم ہو۔ میرے نبی نے اس کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے دفعات کو بیان فرمایا۔ اس کو میں نے 22ویں ویڈیو میں بیان کیا۔ اب آئیے 23ویں ویڈیو کو میں نے جو بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امن و شانتی کا معاہدہ کرنے کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ مدینہ کا جو ماحول ہے، وہاں کی آب و ہوا، انوائرمنٹ جو ہے، وہاں کا واتاورن جو ہے بڑا خراب تھا۔ آب و ہوا اچھی نہیں تھی، لوگ بہت بیمار ہوتے تھے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانی آتی تھی۔ اس کی وجہ سے لوگ بیماری کے شکار بھی ہوتے اور مرتے بھی تھے۔ میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ آئے، مدینہ کے لیے دعا کی، خیر و برکت کی دعا کی، صحت و سلامتی کے لیے دعا کی، اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے محبت کی دعا کی اور وہاں کی چیزوں کے لیے دعا کی آپ نے، اور بیماریوں کے تعلق سے دعا کی کہ اللہ بیماریوں کو دور فرما۔ اور یقیناً پھر مدینہ جو یثرب تھا، جو بیماریوں کا گھر تھا، بیماریوں کا مرکز تھا، جہاں پہ بیماریاں تھیں، بڑی پریشانیاں تھیں، آب و ہوا اچھی نہیں تھی، مگر میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ نے دعا فرمایا تو وہاں کے حالات جو اچھے ہوئے، آب و ہوا جو اچھی ہوئی، ایک ایسا ماحول برپا ہو گیا کہ لوگ سکون، اطمینان، امن و چین کی سانس لینے لگے۔ لوگ کبھی بیمار ہوتے نہیں تھے میرے نبی کی دعاؤں کی برکت سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی کا ایک جو واقعہ ہے، حضرت سلمان فارسی آپ کے اینسیسٹر، باپ دادا بت پرست تھے۔ آپ کے باپ دادا جتنے بھی تھے یہ لوگ بت پرست تھے۔ حضرت سلمان فارسی دین حق کی تلاش کے لیے نکلے۔ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم بنائیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی پوجا کیا جائے، اس کی عبادت کیا جائے، اس کی ورشپ کیا جائے۔ خدا تو وہ ہے جس نے ہم کو بنایا، نہ کہ ہم نے خدا کو بنایا۔ ان کے دل میں یہ بات بار بار آتی تھی کہ آخر کوئی تو ہے جو نظام عالم چلا رہا ہے، وہی میرا خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو اس نظام عالم کو چلا رہا ہے۔ یہ سوچ میں رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے گھر چھوڑ دیا، حق کی تلاش میں گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ جب گھر چھوڑ کے آپ چلنے لگے تو راستے میں ایک قافلہ جا رہا تھا، آپ کو اس نے قید کر لیا، ڈاکوؤں نے۔ راستے میں جو ڈاکو کچھ ملے تھے انہوں نے قید کیا۔ قید کرنے کے بعد حضرت سلمان فارسی کو بازار میں بیچ دیا گیا، بکتے گئے، وہاں بکے۔ اس کے بعد جس کے پاس بیچے گئے تھے اس نے دوسرے کو بیچ دیا۔ اسی طرح بکتے بکتے ایک کرسچن کے پاس، عیسائی کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب وہاں رہنے لگتے ہیں، وہاں ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو آپ کرسچن ہو جاتے ہیں، عیسائی ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ جس مذہب کو میں نے ابھی اختیار کیا ہے، مان لیا ہے، ابھی میرا دل سکون میں نہیں، مجھے سکون، اطمینان، شانتی نہیں ہو رہی ہے، میرے دل کو سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی پھر یہودی کے پاس رہنے لگتے ہیں، یہودیوں سے ملنا جلنا ہونے لگا۔ تو ان میں یہودیوں میں ایک عالم تھا، اس نے بتایا، پجاری تھا، کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے۔
ایک آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رب کا دودت، سندیش تھا، میسنجر، پروفٹ پیدا ہونے والے ہیں، آنے والے ہیں، اور ان کی یہ نشانی ہوگی. تو حضرت سلمان فارسی جب سنتے ہیں تو ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر کو جو انہوں نے چھوڑا تھا، وہ دین حق کی تلاش میں چھوڑا تھا، غلام بنے، کرسچن بنے، پھر یہودی کے پاس رہنے لگے. پھر ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ اب ہمیں ایسے انسان کے پاس جانا چاہیے جو بتایا گیا تھا کہ 3 علامت ہوگی، اگر وہ نبی ہوں گے تو ان کے نبی ہونے کے لیے 3 علامت ہوگی. پہلی علامت یہ کہ صدقہ قبول نہیں کریں گے. دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، یعنی گفٹ. تیسری علامت یہ ہوگی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، یعنی دونوں شانوں کے درمیان مہر لگی ہوگی اللہ کی طرف سے، مہر نبوت. حضرت سلمان فارسی جب یہ سنتے ہیں، ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ میں اس بندے سے ملوں گا. حضرت سلمان فارسی کھجور لیتے ہیں، کھجور لینے کے بعد سرور کائنات کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، صدقہ کا کھجور، اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تو میرے نبی اس صدقہ کے کھجور کو نہیں کھاتے، جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. ان کو اطمینان تھوڑا ہوا، پھر آزمانے لگے. انہوں نے پھر دوبارہ آ کے ہدیہ دیا، گفٹ دیا. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گفٹ دیا گیا تو آپ گفٹ سے کھاتے بھی ہیں، قبول بھی کر لیتے ہیں. ان کو اطمینان ہو گیا کہ صدقہ انہوں نے قبول نہیں کیا، ہدیہ قبول کر لیا. پھر تیسری جو نشانی تھی مہر نبوت کی، اس تلاش میں تھے کہ کس طریقے سے مہر نبوت کو دیکھا جائے. بہرحال انہوں نے موقع کی تلاش میں تھے، اور اچانک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے کرتا تھوڑا ہٹتا ہے تو آپ مہر نبوت کو دیکھتے ہیں. جیسے ہی مہر نبوت پہ نظر پڑتی ہے، سلمان فارسی وہیں پہ گر پڑتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ سلمان فارسی کہاں کہاں بھٹکتے رہے. غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا. ڈاکوؤں نے ان کو پکڑا، پھر بیچا، غلام بنتے رہے، کرسچن بنے، یہودی کے پاس رہے، مگر حق کی تلاش جسے ہوتی ہے اللہ اسے حق پہنچاتا ہے. حق کی تلاش تھی، مسلمان ہو گئے. آپ کے سبب کتنے لوگ مسلمان ہوئے. تو آج بھی اس انڈیا میں بہت سے لوگ ہیں جنہیں حق کی تلاش ہے. یہ ہماری ذمہ داری، رسپانسبلٹی ہے کہ ہم دین کی باتوں کو صحیح طریقے سے، جو دین ہے، اصل جو دین ہے، یہ جو مارکیٹ میں لوگ دین چلا رہے، یہ دین نہیں. جو اصل دین ہے، دین کی حقانیت، اصل فنڈامنٹلز آف اسلام، اس کو کنوے کیا جائے، اس میسج کو کنوے کیا جائے کائنات کے لوگوں تک، ہر مذہب تک. جب آپ اپنے نبی کی بات بتاؤ گے، امن و شانتی کی بات کرو گے، مساوات کی بات کرو گے، ایکوالٹی کی بات کرو گے، لوگوں سے ہمدردی کی جب بات کرو گے، اللہ کے پیغام کو جب لوگوں کو سناؤ گے، یقیناً قرآن ایسا پیغام ہے، نبی کا ایسا پیغام ہے کہ سننے والا جب سنے گا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. کیونکہ یہ ہمارا قانون نہیں، کسی ملک کے پرائم منسٹر کا بنایا ہوا یا کسی سمویدھان سے ڈکلیئر کیا ہوا یہ قانون نہیں. یہ تو قانون خالق کا ہے، بادشاہوں کی بادشاہ کا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا. اگر اس قانون کو، اس دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے، بتایا جائے کہ میرا نبی وہ آخری نبی ہے، آخری پروفٹ ہے، آخری سندیشتہ ہے، آخری دودت ہے، آخری میسنجر ہے، جس کو مختلف کتابوں میں کبھی ناراشن سے کہا گیا، کبھی کل کی اوتار کہا گیا، کبھی آخری بدھا کہا گیا، آخری سندیشتہ کہا گیا، وہ میرے نبی ہیں.